أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیا نمبر 87 اور 88 یہ شامل ہیں، اور یہ آیات مبارکہ دراصل ایک بہت بڑے سوال کا اور ایشو کا جواب دے رہی ہے۔ ایک ایسا سوال جو گزشتہ کئی صدیوں سے اہل مشرق اور اہل مغرب کے درمیان موجود ہے، یا سمجھ لیجئے کہ اسلام اور مغرب کی جو کشمکش ہے، یا دونوں کی جو سیاسی کشمکش ہے، اس بیچ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنی گہری ہے۔ اس کا جواب اس آیہ مبارکہ میں، اور وہ جواب یہ ہے کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام یا اسلام کا سیاسی نظام یہ کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے پاس۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان یا گروپ آف پیپل، پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جو مغرب یا مغرب کا سیاسی نظام ہے، یا جو ان سے متاثرہ جن اقوام کا جو بھی نظام ہے، چاہے ان کا تعلق مشرق سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہی کانسیپٹ گہرا ہے گزشتہ کئی صدیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود سے کرے گا اپنے فائدے کے لیے جو اس کو نظر آئے گا، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اس سے کسی ایکسٹرنل یا خارجی طاقت کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خدا ایک خارجی طاقت ہے جو کہ ان کی روزمرہ لائف یا ڈیلی لائف میں انٹروین کر رہی ہے۔ انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ جو کھائے، جو پیے، جہاں اٹھے، جہاں بیٹھے، جہاں مرضی منہ مارے، یہ انسانی حقوق میں سے ہے کہ انسان کی اپنی زندگی ہے، وہ چاہے جیسے مرضی اسپینڈ کرے۔ جبکہ اسلام کا نظام یہ الاؤ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ حلال کو حرام کرنے کی اتھارٹی، حرام کو حلال کرنے کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے پاس ہے۔ انسان اس کا عبد ہے، بندہ ہے، مخلوق ہے، مکلف ہے، خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی غلامی ہی دراصل اس کی آزادی ہے، اس کی عبدیت میں آ جانا ہی دراصل اس کی آزادی ہے۔ اگر ہم ربط کی بات کریں تو سورہ مائدہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ احکام کے اوپر اور فروعی مسائل کے اوپر بات کرتی ہے، شروع سے لے کے اب تک آغاز ہی بلکہ احکام سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کے بعد پھر آگے مستقلاً جو ہے وہ احکام چلتے رہے حلال اور حرام کے، اور مختلف فروعی مسائل کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اور یہاں پر گزشتہ جو دروس ہیں ان کے اندر یہود و نصارہ اہل کتاب کی کچھ بدعقیدگیوں اور بدعملیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی اصلاح ہوئی۔ پھر قرآن مجید نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصارہ میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات گنوائی، اس کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے درس تھا، عبرت کا سامان تھا۔ اب جو ہے وہ اہل ایمان کو ہی خطاب کر کے یہود و نصارہ کی ایک اور غلط روش کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہوئی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہی کیا تھا، حلال و حرام کی اتھارٹی اپنے پاس رکھ لی۔ یہود کے علماء
انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑ موڑ کر پیش کیا، لوگوں کی مرضی کے مطابق، ان کی جیب کے موافق، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کی۔ جو نصارہ تھے انہوں نے نئی نئی چیزیں اپنے دین کے اندر شامل کر لی۔ تو اہل ایمان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، مت حرام کرو طیبات پاکیزہ اور حلال چیزوں کو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ گویا کہ یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحریم حلال یعنی حلال چیز کو حرام کرنا، دوسرا ہوتا ہے تحلیل حرام، حرام چیز کو حلال کرنا۔ یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ تحریم حلال کا ہے، یعنی حلال کو حرام کرنا، اس سے معنی کیا گیا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اگر ہم اس کے ساتھ دیگر کچھ آیات بھی شامل کر لیں، مثال کے طور پر سورہ تحریم ہے قرآن مجید میں پارہ نمبر 28 کی آخری سورہ، جس میں رب العزت نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں خطاب فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے کیسے حرام کر لیا اس کو۔ گویا کہ اپنے محبوب سے بھی واضح طور پر یہ فرما دیا کہ حلال اور حرام کی جو اتھارٹی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے پاس ہے۔ وہ جو سورہ تحریم ہے اس کا پس منظر دراصل کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ٹرن بائی ٹرن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہوتا تھا، جب بھی جس کی باری ہوتی تھی رات وہاں قیام فرماتے تھے، لیکن عصر کے بعد معمول مبارک یہ تھا کہ سب ازواج کے ہاں حجروں کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب کا حال چال ضروریات کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے فطری بات ہے کہ عورت کے اندر اپنے خامد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خامد بھی اگر سید المرسلین ہو، دو جہانوں کے سردار ہوں، تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی محبت کے غلبے کے اندر وفور مسرت میں ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور کی خدمت کر دے تاکہ حضور کا قیام ان کے ہاں زیادہ لمبا ہو جائے۔ تو اسی اثنا میں جو ہے وہ ایک اہلیہ محترمہ کے پاس کوئی شہد تحفے میں آیا ہوا تھا، انہوں نے وہ شہد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد جو ہے وہ نوش جام فرمایا، کو تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا ان کے پاس۔ وہ جو دوسری ازواج تھیں ان میں سے دو نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ فلاں کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں، لہذا اگر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ کیا پی کے آتے ہیں، گویا کہ ہم ناگواری کا اظہار کریں گے، تو پھر حضور ان کے پاس اپنا قیام مختصر کر دیں گے۔ عورتوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے مطلع کر دیا، وہاں پہ ہے موجود انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی وہاں پر پہنچیں گے۔ تو کئی سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اس بات کو بہت پروپیگنڈے کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کو حضور کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ حضور کے گھر میں جناب یہ کر رہے تھے، نقل کفر نواشد، اور بدبختو اور حرام زادہ تمہیں شرم آنی چاہیے، حضور کی بیویوں کے اوپر بھونکتے ہو، جن کو قرآن یہ کہتا ہے امہات المؤمنین کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کے لیے ایسے الفاظ ہی بنتے ہیں جو اپنی ماؤں کے سکے نہ ہوں اور اپنی ماؤں کو اپنے باپ حضور چونکہ روحانی باپ ہیں ان کا دشمن ثابت کر دیں، تو اب ان کے حلال ہونے پر تو کوئی انسان کی عقل ماتم ہی کرے گی کہ حضور کی بیویوں کو جو حضور کے مخالف ثابت کر دے۔ گویا کہ اللہ اتنا بھولا ہے کہ اپنے محبوب جو کائنات کی پاکوں کے پاک ہیں ان کے بستر پر ایسی عورتوں کو لے آئیں جو کہ ناپاک ہوں اور سازش کر رہی ہوں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضور نے اس تناظر کے اندر فرما دیا، اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں نے اب جو ہے وہ آئندہ سے شہد پینا ہی نہیں، اب شہد تو حلال ہے۔ تو اللہ نے فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں ایک چیز کو، ہم نے حلال کی ہے، آپ کیسے حرام کر سکتے؟ گویا کہ یہ تعلیم للامہ ہو گیا، امت کے لیے تعلیم ہو گئی کہ کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کی اتھارٹی وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی یہی کیا۔ جناب یعقوب نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، منع کر لیا تھا بوجہ ایک بیماری کی، عرق النساء ایک بیماری ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد یہود نے کیا کیا، ہمیشہ کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لی. ارے اللہ کی بندو، اللہ نے تو تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے، تم کیسے حرام کر سکتے ہو اس کو؟ تو اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ کسی بھی حلال چیز کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. 3 صورتیں ہوتی ہیں جب کوئی انسان اپنے لیے کسی چیز کو منع کرتے یا کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرتے. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اعتقاداً یعنی عقیدہ بھی ساتھ یہ رکھے اب یہ حلال چیز سے اب آئندہ سے میں نے اس کو حرام کر لیا عقیدتاً. اگر عقیدہ بھی ایسا بنا لیا کسی حلال کو حرام کرنے کا تو اب وہ شخص کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ اللہ کی رٹ کو چیلنج کر دیا، اس نے شریک بننے کی کوشش کی. چاہے وہ انڈیویجول ہو، کوئی عام انسان ہو، چاہے وہ گروپ آف پیپل ہو، لوگ اکٹھے ہو کر کے کسی حلال چیز کو حرام کر دیں، یہ کفر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدتاً تو نہیں لیکن قولاً زبان سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، مثلا قسم اٹھا لی کہ آئندہ سے فلاں چیز جو ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے اس کو حلال کیا ہوا تھا. اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے، حانث ہو، قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اس چیز کو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنائے تاکہ علی الاعلان وہ اپنے پہلے والا جو اس نے قسم اٹھائی تھی اسے وہ واپسی آ سکے، کیونکہ حلال کو حرام وہ اپنے اوپر نہیں کر سکتا. تیسری صورت یہ ہے کہ عقیدتاً بھی نہیں ہے، اس نے قسم بھی نہیں اٹھائی بلکہ اس نے ویسے ہی چلتے چلتے لوگوں کے سامنے کہہ دیا یار یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں، اب اس چیز کو جو ہے وہ میں نے استعمال نہیں کرنی. بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، امام مدینہ ان کو کہا جاتا ہے، ذوالحجرتین بھی ان کو کہا جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص نے کہا، قاضی بھی تھے وہ، ان کے پاس رپورٹ پہنچی، ایک شخص نے کہہ دی ہے انا لا احب الدبا، میں کدو کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں کدو نہیں کھاؤں گا. اب کدو حضور کی مرغوب غذاؤں میں سے ہے، اس کے طبی جو فوائد ہیں وہ تو الگ بات ہے، میرا فیلڈ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو کتنے فوائد ہیں اور جسم کی کتنی بیماریاں ہیں جس کے اندر شفا رکھی اللہ پاک نے. تو امام مالک کو جب یہ خبر پہنچی تلوار نکال لی، فرمایا ذرا آنا میدان میں، ذرا تیرا میں مقابلہ کرتا ہوں، تیری میں گردن اتارتا ہوں. تیری یہ جرت کہ حضور کی محبوب اور مرغوب غذا کو تو یہ کہے کہ تجھے پسند نہیں ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنے الفاظ اپنے پاس رکھ. تو کدو کو سر عام کہتا ہے کہ ناپسندیدہ غذا ہے، تو اس شخص نے پھر سر عام توبہ کی، حضرت آج کے بعد میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ انسان اپنی اقرار سے ہی پکڑا جاتا ہے، اقرار سے ہی چھوڑتا ہے، زبان ہی سارا کچھ انسان کی ہوتی ہے. تو اگر تو کسی انسان نے اپنے لیے کسی حلال چیز کو منع کر لیا اپنے لیے، اگر وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے تو یہ بدعت ہو جائے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم ہے. لیکن اگر کسی روحانی یا جسمانی مرض کے علاج کے طور پر اس نے منع کیا کہ بھائی یہ چیز کھانے سے میرا فلانا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ چیز کھانے سے مجھے فلاں مرض ہو جاتا ہے، یہ ڈاکٹرز منع کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں. جیسے کئی سارے لوگوں کو کوئی میٹھا من ہے، کسی کو کھٹا من ہے، کسی کو کوئی اور چیز بنے، تو طبی وجہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر جائز ہے. فرمایا ولا تعتدوا، یاد رکھو کہ تم حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. گویا کہ حلال چیز کو حرام کرنا یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ 2 الفاظ سمجھنے والے ہیں اس آیہ نمبر 87 میں. ایک ہے لفظ طیبات، فرمایا کہ طیبات کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. طیبات کا جو لفظ ہے یہ طیب کی جمع ہے. طیب کہتے ہیں پاکیزہ اور صاف ستھری چیز. ترجمہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. طیب کا مطلب حلال نہیں ہے، حلال الگ ہوتا ہے، طیب الگ ہوتا ہے. کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی، پاکیزہ اور صاف ستھری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کھانا ہے، حلال ہے لیکن وہ کسی سے چھین کے لائے ہیں تو اب یہ طیب نہیں ہے. حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. مثال کے طور پر جانور کے گلے پہ چھری چلائی لیکن اللہ کے نام پر نہیں ہے
کسی اور کے نام پر ہے، تو اب وہ جانور حلال تو ہے لیکن اب وہ طیب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو اصطلاح استعمال فرمائی ہے وہ طیب کی فرمائی ہے کہ حلال اور صاف ستھری پاکیزہ چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو. اسی طرح سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چیز سامنے آ گئی تو اب اس کی کھود کرید میں لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آئی ہوگی، کس نے پکائی ہوگی، کدھر سے آئی ہے، خام خواہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الجھن میں ڈالنا. بھائی اگر لانے والے سامنے واضح جو ذرائع ہیں وہ کوئی مسلمان ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اعتماد کرو، اس کی دیانتداری کے اوپر، اس کے ایمان کے اوپر، اس کو کھا لو جتنی ضرورت ہے، جتنی طلب ہے. تو طیب کہتے ہیں جو چیز حلال بھی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیز پاکیزہ بھی ہو. حلال کا الٹ حرام ہوتا ہے، طیب کا الٹ خبیث ہوتا ہے. جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو طیبات تھی، پاکیزہ چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے اپنے لیے خبائث یعنی حرام میں تبدیل کر لیا ہوا تھا. اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات گنوائی ہیں رسول نبی امی کی، اس میں سے ایک یہ بھی گنوائی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ جتنی پاکیزہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں، انسانی طبیعت کے موافق ہیں، ان سب چیزوں کو ہمارا نبی آ کر کے تمہارے لیے حلال کر رہے یعنی اللہ کے حکم سے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث اور اللہ کے حکم سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنے خبائث ہیں، خبیث کی جمع ہے ناپاک، گندی، انسانی طبیعت کے خلاف، انسانی صحت کے مخالف جتنی چیزیں ان سب کو تمہارے لیے حرام کر رہے. وَلَا تَعْتَدُوا فرمایا کہ اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرو گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم حد سے بڑھ رہے ہو. تعتدو کا جو لفظ ہے یہ عدوان سے نکلا ہے، جس کو کہتے ہیں زیادتی، ظلم، حد سے تجاوز کرنا. جو محارم شرعیہ ہیں، محارم الہی ہیں، ان کو وائلیٹ کرنا، ان کے خلاف جانا. جو گناہ ہوتا ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، علماء نے لکھے. پہلا درجہ ہوتا ہے ذنب کا. ذنب بھی گناہ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے جس کی جمع ذنوب آتی ہے. ذنب کہتے ہیں ایسا گناہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، اس میں کسی دوسرے کا بظاہر جو ہے وہ کوئی نقصان نہ، کوئی انسان ایسے گناہ میں ملوث. ذنب اس کی معافی جلدی ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، چاہے دل میں ہی متوجہ ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. دوسرا ہے اسم. اسم کہتے ہیں ایسا گناہ کہ جس میں کسی دوسرے کا نقصان بھی شامل ہے، کسی دوسرے کو کسی بھی اعتبار سے مالی، جانی، روحانی، کسی اعتبار سے کوئی دوسرا بھی ہرٹ ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اسم. اس میں یہ ہے کہ جب تک دوسرے کے نقصان کی تلافی نہ ہو یا اس سے معافی نہ مانگ لی جائے تب تک معاف نہیں ہوتی. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے عدوان کا. عدوان کہتے ہیں جس میں انسان کا اپنا نقصان بھی اور اسی طرح سے دیگر مخلوق کا بھی نقصان ہو اور انسان اس کے اوپر اصرار بھی کرے. یہ اللہ کی حدود گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے رٹ کو انسان چیلنج کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. چوتھا اور سب سے بڑا درجہ، سب سے خوفناک، وہ ہے بغش کا. بغش کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود سے ٹکرا جانا، مقابلے پہ آ جانا. اب یہ کیا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ رٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر دی، اللہ کی رٹ کو چیلنج کر دی کہ میں یہ ہوں. اپنے گناہوں کو، اپنے جرائم کو جسٹیفائی کرنا، اس کے لیے دلائل لے کر کے آنا کہ فلاں نے بھی ایسے کیا، فلاں نے بھی ایسے کیا، میں نے بھی ایسے کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. فرمایا لا تعتدوا حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر دیں. جو گناہ گار ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ بہتر ہوتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک پہنچ جائیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واضح طور پر اعلان کر دیا. فرمایا اور کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں عطا کی اللہ نے، حلالًا طیبا، ایسی چیزیں جو حلال بھی ہیں، طیبہ اور پاکیزہ بھی. قرآن مجید میں یہ والا مضمون کئی جگہ، کئی ساری مقامات پر آپ کو ملے گا. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جو بھی اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو. اس طرح سے اللہ نے اپنے رسولوں سے خطاب فرمایا سورہ مومنون میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل کرو نیک. گویا کہ حلال خوری اور حلال کاری یہ لازم ملزوم ہے.
پاکیزہ کھاؤ گے تو عمل بھی اچھے کرو گے، حرام کھاؤ گے تو انسان کے جسم سے اعضاء سے عمل بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے جتنی پاکیزہ چیزیں نازل فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، فرمایا کہ ان سب کو کھاؤ۔ طیبات کے بارے میں صاحب کبیر یہ لکھتے ہیں پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الطیبات اللذیذات، وہ سب لذت والی چیزیں ہیں، التی تشتہیھا النفوس، کہ جس کی طرف انسانی دل، نفس، ایک پاکیزہ نفس مائل ہوتا ہے اس کی طرف، وَتُمِيلُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ، اور دل اس کی طرف چاہت کرتا ہے کہ یہ چیز کھانے والی ہے، اچھی ہے۔ فرمایا وہ طیبات ہے، تو ان سے انکار نہ کرو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ کئی سارے جو ہے وہ صوفی بنش لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی حلال چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جی ہم نے نکاح نہیں کرنا، اس کی وجہ سے کہ توجہ بڑھ جائے گی اور اللہ کی عبادت کے اندر خلل آ جائے گا، لہذا جنگلوں میں نکل جاؤ، باہر کی زندگی گزارو، انسانی جو نارمل روٹین کی جو ضروریات ہیں اس سے ہٹ کٹ کے اپنے آپ کو الگ کر دو کہ اللہ میں مل جائے۔ نہیں بے نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے ہاں کا، نصارہ کے ہاں رہبانیت، جس کو قرآن مجید کہتا ہے بدعت، کہ چھوڑ دو سارا کچھ، اللہ سے ملنا ہے تو سامنے جتنی ضروریات ہیں انسانی ضروریات کے اوپر چھری چلاؤ۔ ایسا نہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی 3 صوفی منج صحابہ اکرام تھے، انہوں نے یہ اپنے آپ سے عہد کر لیا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، ایک نے کہا نہیں میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میں ساری زندگی ایسے ہی گزارا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پہنچی، حضور نے تینوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، دیکھو میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو وقت بھی دیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میری اتباع کرو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی رہبانیت اور اس طرح سے کسی حلال عمل کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی شریعت کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرما دیا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، یا اللہ سے ڈر جاؤ، الذی انتم بہ مؤمنون، ایسی ذات کہ تم اس پر جو ہے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو۔ گویا کہ بتا دیا کہ اصل تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان ہٹ کٹ جائے دنیا سے، ہٹ کٹ کے دنیا سے ہٹ گیا تو پھر تو تقوی اختیار کرنے کا وہ کوئی قیمتی بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، چیلنج لیں، آپ کے ارد گرد شہوات ہوں، آپ کے ارد گرد چیزیں ہوں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، آپ پھر اللہ کی طرف آئیں۔ تو مقابلہ تو تب کی بات ہے، مقابلے میں سے نکل کے آپ سامنے آئیں۔ تو فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ حلال چیز کو حرام نہ کرو، حرام چیز کو حلال نہ کرو، انتم بھی مؤمنون، اگر تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔